السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کے تاریخ کے 4 اہم دن ہیں جن میں سے قرارداد پاکستان جو کہ 23 مارچ 1940 اور اس کے بعد یوم پاکستان 14 اگست 1947 اور اس کے بعد 6 ستمبر 1965 اور اس کے بعد یوم تکبیر یعنی 28 مئی 1998۔ ناظرین اکرام، یہ 4 دن ہیں پاکستان کے جو بہت اہمیت رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یوم تکبیر کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، 1953 کا ٹائم ہوتا ہے جب پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ یہ ایک یادداشت معاہدہ ہوتا ہے جس میں نیوکلیئر ریئیکٹر لگانے کا ایک یادداشت معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1960 سے لے کر 1963 تک یعنی 1960 سے لے کر 1963 تک پاکستان میں یورینیم کے ذخائر کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے سینٹر قائم کیے جاتے ہیں۔ ایک سینٹر لاہور میں قائم کیا جاتا ہے اور دوسرا سینٹر ڈھاکہ میں قائم کیا جاتا ہے، اور ہمیں ڈیرہ غازی خان سے یورینیم کے ذخائر ملتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے یورینیم کے ذخائر ملنے کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب 1965 ہوتا ہے تو تب وہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان ایٹمی سائنسدان منیر احمد خان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ایٹمی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو صدر ایوب صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک ہمارے پاس وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ ہم ابھی نیوکلیئر جو ہے وہ تیاری کریں ایٹم کی، لیکن وہیں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب ہمیں یہ تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن اس وقت ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہ پاکستان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور وہ انڈیا کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ انڈیا کا وہ اتنا بھرپور ساتھ دیتا ہے کہ 6 ماہ میں 10 ارب کی سرمایہ کاری وہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد انڈیا کیا کرتا ہے، انڈیا اتنا سٹرونگ ہونے کے بعد جب انڈیا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو پاکستان لازمی بات ہے وہ پاکستان اپنے معاشرات کھو بیٹھتا ہے، تھوڑا سلوز کر بیٹھتا ہے، اور انڈیا 6 ستمبر کو 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے، اور یہ روز 17 جنگ تک جاری رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ جنگ پاکستان جیت جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انڈیا کی ایک جنگ کے بعد پھر انڈیا دوسری جنگ کرنے کی پھر ہمت کرتا ہے 1971 میں 1971 میں پھر وہ جنگ کی کوشش کرتا ہے اور ان لوگوں کا ساتھ بھی دیتا ہے جو مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے ناظرین کرام کہ اس جنگ میں انڈیا کو یہ ایک کامیابی سمجھ لے کہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو مشرقی پاکستان ہوتا ہے وہ مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور ایک بنگلہ دیش جو ہوتا ہے وہ ایک نیا مسلم ریاست وجود میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اس میں کیونکہ انہیں پہلے سے ہی بڑا شوق تھا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا، تو وہ پھر اس کے لیے پھر سے اقدامات کرتے ہیں۔ وہ منیر احمد خان کو پاکستان میں ایک ادارہ بناتے ہیں PEEC یعنی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن۔ اس میں جنرل منیر احمد خان کو اس کو بنا دیتے ہیں، اس کا ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں اور اس کی کمان اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، کینیڈا سے ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ ہوتا ہے اس میں کینیڈا نیوکلیئر ریئیکٹر سویلین نیوکلیئر ریئیکٹر پلانٹ پاکستان میں لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ 1974 میں جب بھارت ایٹمی پاور ہونے کا اعلان کرتا ہے اور دھماکے کرتا ہے تو تب ذوالفقار علی بھٹو جنہیں پہلے سے بہت چاہت ہوتی ہے، ایک شدید غم و غصہ ہوتا ہے اور ایک شدید جذبہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے 1947 میں وہ اقدامات اپنے تیز کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھارت یہ کام کرتا ہے تو تب عالمی قوانین کے مطابق ایک لا بنا دیا جاتا ہے جس کے تحت نیوکلیئر جو ویپنز ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر سب کے پاس ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک نیوکلیئر جو جنگ ہوگی وہ وجود میں آئے گی۔ تو اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ جب یہ پابندی لگائی جاتی ہے تو جو کینیڈا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہوتا ہے 1972 میں، کینیڈا اپنا ہاتھ جو ہے وہ پاکستان سے اٹھا لیتا ہے اور اس میں پاکستان کو پھر ایک ایٹمی طاقت جو بننے کی شدید قلت کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن 1974 میں ایک اور اہم بات ہوتی ہے، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو کہ پہلے یورپ میں تھے تو انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بلاتے ہیں، ایک خفیہ طریقے سے انہیں خط بھیجتے ہیں، ایک خفیہ طریقے سے انہیں پاکستان میں بلاتے ہیں۔ تو اس سے جو نیوکلیئر پاکستان کا ایٹمی طاقت بننے کا وہ ایک خواب ہوتا ہے وہ ایک جلدی سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آتے ہیں، تو 1987 میں خطرہ لاحق ہوتا ہے جنرل ذوالفقار علی بھٹو کو کہ شاید جو ہے وہ بھارت ہماری سرحدوں پر ایک دفعہ پھر سے حملہ کر دے، تو وہ انڈیا میں میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور ادھر میچ دیکھنے کے بعد ہی وہ راجیو گاندھی کو یہ خبردار کر کے آتے ہیں کہ اگر اب آپ نے جنگ کی تو یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ یہ ایک نیوکلیئر جنگ ہوگی۔
تو انہیں صاف الفاظ میں بتا کر آتے ہیں پاکستان اب اتنی طاقت حاصل کر چکا ہے کہ وہ اب ایٹمی دھماکے تیار کر چکا ہے۔ پھر ناظرین اکرام 1997 میں بھارت کا ایک میزائل تجربہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے پرتھوی میزائل۔ وہ بھارت ایک میزائل کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے، بار بار تجربہ کر رہا ہوتا ہے، اور بھارت نے 200 کلومیٹر سے لے کر 300 کلومیٹر سے لے کر بلکہ 2000 کلومیٹر تک کے ناکام تجربے کر رہا ہوتا ہے، بار بار تجربے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے تجربات فیل ہو رہے تھے۔ اتنے پاکستان اپنا ایک غوری میزائل بنا دیتا ہے جو بہت کمال کا میزائل ہوتا ہے۔ اس میزائل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1500 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ کر سکتا ہے اور اسے دنیا کا کوئی بھی ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ بہت خوبی ہوتی ہے کہ وہ اسے کوئی بھی تلاش نہیں کر سکتا اور 10 منٹ کے اندر وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر سکتا ہے۔ تو جب یہ پاکستان نے اپنا میزائل لانچ کیا تو ایک ہلچل مچ گئی، اور جب انڈیا سے ادھر لانچ کیا تو پاکستان کو ظاہر سی بات ہے شدید غم و غصہ آیا، لیکن پاکستان مستحکم ہو گیا اور ایک اچھی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اس کے بعد جب 1998 میں جب بی جے پی انڈیا کی جب پارٹی بی جے پی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اپنا ایک رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے وہ پھر سے دھماکے کرتی ہے۔ جب وہ پھر سے 5 ایٹمی دھماکے کرتی ہے تو 11 مئی کا دن ہوتا ہے جس دن وہ دھماکے کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے لوگوں کے اندر پھر ایک جذبہ ابھرتا ہے، تو پھر اس کے بعد عالمی قوتوں کا اور دباؤ جو ہوتا ہے وہ شدید بڑھ جاتا ہے پاکستان کے اوپر کہ اب آپ نے دھماکے نہیں کرنے، لیکن پاکستان شدید دباؤ کے باوجود بھی 28 مئی 1998 کو وزیر اعظم نواز شریف کے صاحب عالمی دباؤ کے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ وہ نعرہ تکبیر سے جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیتے ہیں اور دھماکے کر دیتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت اہمیت کا دن ہے۔ پاکستانی تاریخ میں یہ ایک بہت عام دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جن شہیدوں کی قربانی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی قربانیوں کو رنگ لائے اور ہمیں ان شہداء کے خون کے بدلے لینے کے حساب لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔